آج میں کرسٹیانو رونالڈو جو کہ ایک بہت ہی ٹاپ کے فٹ بالر ہیں، ان کی ایک موٹیویشنل سٹوری آپ کو سنانے جا رہی، اور وہ ایسے ہی اتنے بڑے اونچے مقام پہ نہیں پہنچے، بلکہ کرسٹیانو رونالڈو پیشنٹ تھے، کریزی تھے، اور جبکہ وہ صرف ایک معمولی مالی یعنی کہ گارڈنر کے بیٹے تھے، ٹین کی چھت پہ رہنے والے ایک بالکل غریب خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ کرسٹیانو رونالڈو کی اسٹارٹنگ کی کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کرسٹیانو رونالڈو بچپن سے بہت ہی زیادہ، کیونکہ پیشنٹ تھے، اپنے گیم کے سلسلے میں تھے، ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے کہ اس کو فٹ بال کو وہ پراپر طریقے سے سیکھ سکیں، کر سکیں۔ وہ راتوں کو اکیلے میں اپنے جو گھر کے قریب باغات کہہ لیں، جنگلات کہہ لیں، وہاں پریکٹس کیا کرتے تھے۔ رونالڈو کے لائف میں بھی کئی مشکلوں میں آئی، اتنی مشکلیں آئی، 12 سال کی عمر میں انہیں اپنی فیملی سے دور جانا پڑا، 15 سال کی عمر میں انہیں ہارٹ پرابلم ہوئی، اور فٹ بال کھیلنے سے ڈاکٹر نے انہیں منع کر دیا، اور جب تک فٹ بال ان کی جان بن چکا تھا، اور سرجری کے بغیر، سرجری میں ان کی جان بھی جا سکتی تھی ڈاکٹرز نے کہا، اور سرجری بھی بہت ضروری تھی، پھر بھی رونالڈو نے فیصلہ کیا کہ میں سرجری کے لیے جاؤں گا۔ صرف یہی نہیں ہوا، سرجری ہوئی، رونالڈو ٹھیک بھی ہو گئے، اور اس کے بعد جو ان کے اوپر ایک اور افتادہ نازل ہوئی وہ تھی ان کے والد کی وفات۔ والد سے وہ بہت زیادہ قریب تھے۔ ان کے والد دراصل زیادہ الکوہل لینے کی وجہ سے لیور ڈیمیج ہونے کی ریزن سے انتقال کر گئے، اور یہی وجہ ہے کہ رونالڈو نے آج تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ رونالڈو نے کبھی اسموکنگ نہیں کی، رونالڈو نے کبھی بھی شراب نہیں پی، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کی موت دیکھی تھی۔ کرسٹیانو رونالڈو 5 فیبروری 1985 میں پیدا ہوئے۔ پورچوگیز کے پروفیشنل فٹ بالر میں ان کا نام ٹاپ پہ آتا ہے، لوگ ان کے لیے کریزی ہوتے ہیں جو فٹ بالرز لورز ہیں۔ رونالڈو نے سیریز کھیلی کلب جوینٹس میں، اور کیپٹن رہے پورچوگیز نیشنل ٹیم کے۔ آپ کنسیڈرڈ کیے جاتے ون آف دا گریٹسٹ فٹ بالر آف آل ٹائم۔ رونالڈو نے جو اپنا کریئر بگن کیا وہ پورچوگال سے ایٹ دا ایج آف 18 کیا تھا۔ انہوں نے اسکور کیا تھا فرسٹ گول UEFA یورو 2004 میں، اور پورچوگل نے یہ فائنل ریچ کیا۔ آلدو کہ انہوں نے یہ لوز کیا گریس میں 1-0 پہ، فرسٹ ورلڈ کپ میں بھی آپ نے کھیلا 2006 میں، فیفا ورلڈ کپ میں، اور آپ نے اسکور کیے گول، اور فیفا ورلڈ کپ میں پورچوگال نے 4th پلیس حاصل کی۔ اس کے 2 سال بعد آپ پورچوگل کے فل کیپٹن بن گئے۔ دین اس وقت سے آپ 3 یوروز یعنی 2008، 2012 اور 2016 2 ورلڈ کپس 2014 اور 2018 میں آپ نے حاصل کیے۔ آپ نے پورچوگال کو ون کروایا ان میجر انٹرنیشنل ٹرافی ایٹ یورو 2016۔ سیکنڈ 3 ایئرز جو تھے اس کے بعد کے، آپ نے UEFA نیشن لیگ کے ساتھ کھیلا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ ایک بہت غریب خاندان میں پیدا ہوئے، ایک مالی کے گھر میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد بھی جو ان کی کم عمری میں انتقال کر گئے تھے، ان کی والدہ نے جن کا نام میری تھا، انہوں نے گھروں میں کھانا پکا کے وہ خرچہ چلاتی تھیں۔
تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رونالڈو نے کتنا ٹف ٹائم گزارا تھا. رونالڈو کے ایک بھائی یوگو اور 2 بہنیں کاتیا اور ایلما. رونالڈو کو ہارٹ ڈیزیز ڈائگنوز ہوئی, ٹیکیکارڈیا, ایٹ دا ایج آف 15. صرف 15 سال کی عمر میں ان کو یہ ہارٹ ڈیزیز کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس وقت تک فٹ بال ان کی جان بن چکا تھا. فٹ بال وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور ڈاکٹرز نے انہیں فٹ بال کھیلنے سے منع کر دیا تھا. 12 سال کی عمر میں رونالڈو ٹرائل پہ گئے, اسپورٹنگ سی پی پہ, اور اتنا امپریسڈ کلب کو کیا کہ انہوں نے ان کو سائن کر لیا 1500 پاؤنڈز میں. یہ مووڈ کر گئے لسبن موو کر گئے. اس کے بعد اسپورٹنگ یوتھ اکیڈمی میں. رونالڈو کے فادر جن کا نام جوز ویریو تھا, اور ہم بتا بھی چکے ہیں کہ لیور ڈیزیز کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی, اور اس وقت ان کی عمر صرف 52 ایئرس تھی, اور یہ تھا سپٹمبر 2005. رونالڈو 20 سال کی عمر میں کہتے تھے کہ ہی ڈز ناٹ لائک ٹو ڈرنک الکوہول, موسٹلی بیکاز آف ہز ڈیڈز ڈیتھ, بٹ ہیز آن سم ویری فیو اوکیشنز. یہ گہرا صدمہ تھا کیونکہ ان کے والد اسی وجہ سے انتقال کر گئے تھے. رونالڈو نے 2006 میں ایک فیشن بوتیک جس کا نام CR7 رکھا, کیونکہ ان کی جو انیشیلز تھے اور شرٹ نمبر تھا وہ 7 تھا. انہوں نے اپنی دوسری بوتیک لسبن میں 2008 میں کھولی, اور تیسری بوتیک 2009 میں میڈرڈ میں اوپننگ کی. دسمبر 2013 میں رونالڈو نے اوپن کی اپنا میوزیم, جس میوزیم کو میوزیو CR7 کہتے ہیں, اور اس میں ان کی ساری ٹرافیز, ایوارڈز اور ان کے کریئر کے بارے میں ہے. یہ چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. رونالڈو 17 جون 2010 میں والد بنے. ان کا ایک بیٹا جس کو کرسٹیانو جونیئر کہا جاتا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس میں پیدا ہوئے. بیٹا سیروگیٹ مدر کے تھرو ہوا, جو انہوں نے کبھی اس کی ماں کا نام ریویل نہیں کیا. 8 جون 2017 میں رونالڈو نے کنفرم کیا سوشل میڈیا پہ کہ وہ ٹوینز بچوں کے فادر بن گئے, میتھیو اینڈ ایوا, اور وہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں سیروگیٹ مدر سے ان کی پیدائش ہوئی. نومبر 2017 میں ان کی گرل فرینڈ جورجینا نے برتھ دی ان کی پہلی بیٹی الانا کو. رونالڈو کی ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رونالڈو نے کبھی بھی اپنی باڈی پہ ٹیٹوز نہیں بنائے. کبھی بھی انہوں نے ٹیٹو اس لیے نہیں بنایا کیونکہ وہ بلڈ ڈونیٹ کرتے تھے, اور جو بلڈ ڈونرز ہوتے ہیں ان کا اگر باڈی پہ اس قسم کے کوئی ٹیٹوز ہو تو وہ بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتے. اور یہی نہیں, انہوں نے بہت اپنا جو اماؤنٹ جو کماتے تھے انہوں نے ایک ویلفیئر بچوں کے لیے, آرفنیج بچوں کے اوپر وہ خرچ کیا کرتے تھے. 9 نومبر 2015 میں ایک مووی تھی اباؤٹ ہز لائف اسٹائل اینڈ ہز کیریئر ریلیز ہوئی, اور ٹائٹل تھا اس مووی کا رونالڈو. 29 مارچ 2017 میڈیرا ایئرپورٹ کو دوبارہ نام دیا گیا ایز کرسٹیانو رونالڈو انٹرنیشنل ایئرپورٹ, اور اس کی پراپر آفیشیل ری نیمنگ سیریمنی کی گئی. کرنٹلی ان کے جو انسٹاگرام پہ یوزرز ہیں وہ ابو 200 ملین فالوورز ایز آن 2020 ریکارڈ ہے. کرسٹیانو رونالڈو کی ایک اور بہت بچپن کی بات بتاتی چلوں. ان کے ایک دوست تھے البرٹ, اور یہ دونوں بہت ساتھ رہتے تھے اور وہ آج تک ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. ایک گیم میں ان کو 1 to 3 سے
जीतना था। पहला गोल एल्बर्ट ने किया, दूसरा गोल रोनाल्डो ने किया, तीसरा गोल ऑलमोस्ट एल्बर्ट कर चुके थे, बट एल्बर्ट ने बिल्कुल क्लोजली जो शॉट देना था तीसरे गोल के लिए, वो उन्होंने आगे रोनाल्डो को दिया, एंड ही गेव हिम अ चांस कि वो थर्ड गोल लेके हाईएस्ट अचीवर हो जाएं उस गेम में। रोनाल्डो ने एल्बर्ट से पूछा कि तुम ये गोल कर सकते थे मगर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। एल्बर्ट ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर फुटबॉलर हो और तुम ही आगे मज़ीद तरक्की करना डिज़र्व करते हो। और आज तक एल्बर्ट और रोनाल्डो की दोस्ती बचपन के साथ साथ मजबूत से मजबूत होती चली गई। ये सारी अचीवमेंट्स जो आपको मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बताई, उसका बताने का रीज़न आपको मोटिवेट करना, आपको इंस्पिरेशन देना है कि ज़िंदगी में आप देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास अरबों लाखों रुपये हो बैकअप में, या उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे हों, वही कोई अचीवर हो सकता है। आपने ये कहानी भी सुनी रोनाल्डो की कि एक माली का बेटा, एक माँ जिसने घरों में खाने पकाए, उसने अपने पैशन से, अपनी लगन से, जबकि वो हार्ट डिजीज़ का भी पेशेंट हुआ, उसकी सर्जरी भी हुई, उसने कौन कौन से दुख ना झेले, उसके बावजूद ही नेवर गिव अप, ही ट्राइड एंड ट्राइड अगेन। और वो आज तक मशहूर हैं कि वो अपने गेम को आज तक उतनी ही मेहनत से खेलते हैं जैसे शुरू से, क्योंकि उनका मानना ये है कि एक मकाम हासिल करना आसान है, मगर उस मकाम को नंबर 1 पे मेंटेन रखना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वजह है कि दूसरे प्लेयर्स अगर रेस्ट आवर्स है और फ्री टाइम है, वो अपने उस टाइम को उस हिसाब से पास करते हैं, मगर रोनाल्डो उसमें भी प्रैक्टिस करते हैं। ये है स्टोरी एक पुअर बॉय, हार्ट डिजीज़ जिसको थी, उसकी मोटिवेशनल स्टोरी। उम्मीद करती हूँ कि इस स्टोरी से आपके अंदर भी, जो लोग अगर डिप्रेस्ड हैं, जो लोग ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं, वो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को रोनाल्डो की स्टोरी को सुनने के बाद नए जज्बे के साथ अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट लेंगे। सो आई सल्यूट Cristiano Ronaldo for his achievements with all the struggles which he had in his life. जो पैगाम है मोटिवेशनल स्टोरीज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज के हवाले से, उम्मीद करती हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे, इसको देखेंगे, इसको आगे शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके पास हाजिर होंगे किसी बहुत अच्छी पॉजिटिव बात के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।